یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ السلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اس نام, لیا کرو اس کا, کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا, اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. ہائے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا, آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتے, ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی یہ پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ السلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتے دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے, کبھی سیدھے میں بات نہیں کر سکے, آپ کو ویلکم نہیں کر سکے, آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتے داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی, آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں, یاد کرو نا, نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو, کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں, مجھے گالی دی ہے, اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے, ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے, جو کہتے ہیں نا میں بتاتا ہوں, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو, بدماش آتا ہے, آپ بھی بدماش بن جاتے ہو, پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص, نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں, اور جیسی بھی مشکل, جتنی بڑی مشکل ہو, آپ بس دعا کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو یاد کریں, توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز, ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا, کوئی تکلیف ہو, آپ ہم جس جنریشن کے, میں جس جنریشن کا ہوں, شاید اب تو ایسا نہیں ہے, جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے, نعتیں سنائی جا رہی ہیں, بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں, گانا دیکھتے ہوئے, میوزک دیکھتے ہوئے, کارٹون دیکھتے ہوئے, ابا بھی سو رہا ہے, بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا, کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے. تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ, جو میری عمر کے لوگوں کو پتا ہوگا, اب تو پتا نہیں ہے, صبح 7 بجے جو نا وہ درود پاک چل رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحبہ. مجھے یاد آ رہا ہوگا یہ کنٹینیو چلتا تھا, تو والدہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے, تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت, رات سلاتے وقت, بچے گھر سے جا رہا ہے, اللہ رسول کے حوالے, غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو, پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, ماذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہیں, لیکن ہے نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر, فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی, ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ کیا ہے, چلیں
अब मैं दूसरी तरफ ले आता हूं अपनी गुफ्तगू को कि तकलीफ में तो हम अल्लाह को याद करते हैं, जब तकलीफ खत्म हो जाए तो फिर कहां चले जाते हैं? अच्छा, बाज़ औक़ात पता है कि अचानक मस्जिदों को नया आदमी नजर आने लगता है ना, टोपी भी पहनी हुई, हाथ में तस्बीह भी है, अल्लाह कहे खैर तो ये किधर से आया भाई, और पांचों नमाज़ें भी पढ़ रहा है, बाज़ औक़ात नमाज से भी पहले आ जाता है, तो पूछो खैर तो है, बस वो वालदा हॉस्पिटल में है या फलां प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुदा ना खास्ता डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर इधर वो प्रॉब्लम दूर हुई, इधर मरीज ठीक हुआ, इधर मसला हल हुआ, वो बंदा ही गायब हो गया मस्जिद से। तो ये क्या है? हम खुशी में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गम में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गमों में भी उसे पुकारें, हम खुशी में भी उसे याद रखें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और ये काफिरों की आदत अल्लाह ने इरशाद फरमाई। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, अल्लाह फरमाता है जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। बहुत अच्छी बात है, मगर आगे क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही नहीं था, याद ही नहीं रहता अल्लाह का घर। सच बताओ, ऐसा हम नहीं करते? प्रॉब्लम हो तो घर में कुरान खानी कराओ, दुरूद पाक का खत्म करवाओ, इमाम साहब के पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं, जरा मस्जिद में दुआ करवानी है, अरे भाई दुआ कर दी, तुम्हारा मसला हल हो गया, अब गए किधर? ये अल्लाह पाक से क्या ताल्लुक बना रहे हो? ऐसा ना करें। देखिए, आप अपने अपने अंदाज में समझें, मैं बिला तमसील समझा रहा हूं। कोई बंदा वो है जो आपसे जब मिलता है अपने मतलब के लिए मिलता है, बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं जब बातें समझ आ जाती है यार कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है, मोहब्बत करता है आपसे, आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है, वो दोस्त होता है ना। फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने कर्म से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और हमारे असलाफ तो किस तरह अल्लाह को गम में याद किया करते।